الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هل يستوي الذین لا يعلمون والذین لا يعلمون صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المکین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ محترم سامعین، آئیے کچھ عرض و معروض سے قبل آقائے نامدار مدینے کے تاجدار، ہم غریبوں کے غمگسار، دونوں عالم کے مالک و مختار، جناب روح فدا محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بکس پناہ میں درود و سلام کی ڈالی نچھاور کریں اور پڑھیں باواز بلند اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا کریمنا مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محترم حضرات، میں نے جس آیت مقدسہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، جس کا ترجمہ ہوا فرما دیجئے کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر ہیں؟ محترم سامعین، اللہ تبارک و تعالی اپنے ان بندوں کی طرف مخاطب کر کے فرما رہا ہے جو علم حاصل کرنے والے ہیں اور جو علم حاصل کرنے سے بہت دور ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کو مخاطب کر کے یہ فرمانا چاہتا ہے کہ کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر ہیں؟ دونوں میں بڑا فرق ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے جن لوگوں کو علم کی روشنی سے آشنا کیا ہے وہ اللہ تبارک و تعالی کے قریب اور مقرب ہو گئے، اور جن کو اللہ تبارک و تعالی نے یا وہ خود بندے اپنی لاپرواہی اور اپنی سستی اور کاہلی کی وجہ سے علم حاصل کرنے سے دور رہیں، وہ یقیناً نبی کا زمانہ ہو یا اس دور کا زمانہ رہا ہو، ہمیشہ وہ گمراہیوں میں مبتلا ہی رہے۔ جبکہ حدیث پاک میں ہے طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، یعنی ہر مسلمان مرد اور عورت پر علم کا حاصل کرنا فرض ہے۔ آج اگر ہم آپ اپنے گریبان میں جھانک کر کے دیکھیں اور خود ہم اس دنیا کا مطالعہ کریں اور لوگوں کے رجحان کو دیکھیں تو ہمیں یہ بدستور نظر آتا ہے کہ آج چاہے غریب کا بچہ ہو یا امیر کا بچہ، حتیٰ کہ ہر وہ شخص جو دنیا میں جینا چاہتا ہے اپنے بچوں کو ہر اس علم سے آشنا کرتا ہے جو دنیا حاصل کرنے کے لیے بہتر اور اچھا ہوتا ہے، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ہر مسلمان مرد اور عورت پر علم کا حاصل کرنا فرض ہے، اور اس علم سے مراد علم دین ہے۔ جبکہ آج آپ لوگوں کو دیکھیں
کہ آج دنیا اور مسلمان کا بچہ علم دین سے کتنی دور نظر آ رہا ہے، جبکہ اس زمانے میں علم کا حاصل کرنا اتنا آسان ہو گیا ہے، اتنا آسان ہو گیا ہے کہ لوگ خود ہی کہتے ہیں کہ آج ذرائع علم زیادہ ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ علم لوگوں کے پاس ہے لیکن عمل نہیں ہے، لیکن میرا جہاں تک تعقب ہے، میری جہاں تک سوچ ہے، میری جہاں تک جانکاری ہے کہ آج اس زمانے میں، اس دور میں ذرائع علم زیادہ ہیں، علم والے زیادہ نہیں ہیں۔ اور اس بات پر اڑے رہنا کہ علم والے زیادہ ہیں، عمل والے کم ہیں، یہ بات غلط ہے۔ ذرائع علم یعنی علم کا حاصل کرنا آسان ہے اس زمانے میں، اس کے باوجود لوگ علم حاصل کرنے سے اتنی دور نظر آتے ہیں، جبکہ ہمارے اور آپ کے آقا حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اطلب العلم من المہدی الی اللحد، یعنی علم حاصل کرو ماں کی گود سے لے کر کے قبر کی لحد تک۔ لیکن آج جب بات آتی ہے علم حاصل کرنے کی تو اس میں عمر کی کوئی قید نہیں لگائی گئی ہے۔ اب میں جو کچھ بیان کر رہا ہوں آپ کے سامنے، تو آپ کس لیے بیٹھے ہیں؟ کچھ حاصل کرنے کے لیے، کچھ سننے کے لیے۔ اب یہی جو آپ سن رہے ہیں، جبکہ دوسری حدیث پاک کیا ہے کہ حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کن عالما او متعلما او مصاحبا او سامعا ولا تکن خامسا، یعنی اس کا ترجمہ یہ ہوا کہ یا تو عالم دین بن جاؤ، اگر یہ نہیں بن سکتے تو طالب علم بن جاؤ، اگر یہ نہیں بن سکتے تو کسی عالم کا دوست بن جاؤ، اگر یہ بھی نہیں بن سکتے تو عالم جو بات کہے وہ سننے والا بن جاؤ۔ ولا تکن خامسا، اور پانچواں مت بنو ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے، پانچواں مت بنو ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے۔ اب آپ خود اپنے گریبان میں جھانک کر کے دیکھیں کہ آپ سے میں نے جو 4 چیزوں کا ذکر کیا، آپ ان چاروں میں سے کس میں سے پائے جا رہے ہیں؟ کیا آپ عالم ہیں؟ کیا آپ ایک طالب علم ہیں؟ کیا ایک اچھے عالم دین کے آپ دوست ہیں؟ کیا ایک اچھے عالم دین کی بات سننے کے لیے ہمیشہ آپ کوشش میں لگے رہتے ہیں؟ آج تو علم دین حاصل کرنا اتنا آسان ہو گیا ہے، اس کے باوجود لوگ کہتے ہیں میرے پاس وقت نہیں ہے۔ کچھ ایسے لوگ جو علم دین سے بچپن سے لے کر کے جوانی تک دور تھے، آج جب بڑھاپے کا عالم آیا، جب بڑھاپے کا دور گزرنے لگا تو علم حاصل کرنے کے لیے ان کی تمنائیں بڑھ گئی، کوشش جاری ہو گئی۔ لیکن اسی ہندوستان کی زمین پر ایک تنظیم ہے جسے دعوت اسلامی کہا جاتا ہے۔ اس تنظیم نے لوگوں کو علم سے دور نہ رکھ کر کے علم کے قریب لایا جائے، جگہیں جگہیں، ہر مسجد میں، ہر محلے میں مدرسۃ البالغان کے نام سے ایک مدرسہ قائم کیا، ایک کوچنگ سینٹر قائم کیا کہ وہ لوگ جو بچپن کی عمر میں علم حاصل نہ کر سکے اور علم تجوید سے بھی دور رہے، علم دین سے بھی دور رہے، انہیں ایک ایسا تعلیم دیا جائے، انہیں ایک ایسا ہنر دیا جائے، انہیں علم دین کے متعلق کچھ بتایا جائے۔ لیکن جب ایسے لوگ ہمارے گھروں کے دروازے پر پہنچتے ہیں، ایسی تنظیمیں جب ہمارے گھروں کے دروازوں پر پہنچتی ہیں تو ہم تو اپنی مصروفیات کا ذکر کرتے ہیں، یا تو یہ کہتے ہیں کہ ابھی دکان جانا ہے، دکان پر کسٹمر ہیں، آپ بعد میں آ جائیے۔ اب میں آپ کو بتا دوں کہ ذرائع علم کتنا آسان ہے اس زمانے میں۔ علم سکھانے کے لیے، آپ کو علم حاصل کروانے کے لیے لوگ آپ کے دروازے تک جاتے ہیں، آپ کے محلے کے مسجدوں میں
مہینوں ہی پڑاؤ ڈالے رہتے ہیں، قیام کیے رہتے ہیں، اس کے باوجود ہمارا علم یہ ہے، ہمارا حال یہ ہے کہ جب ایسے لوگ ہمیں علم حاصل کرنے کے لیے بلاتے ہیں تو ہمارا رجحان کیا بن جاتا ہے؟ اگر ان کی عمر 40 سے زیادہ ہے تو وہ علم حاصل کرنے میں شرم محسوس کرتے ہیں۔ کتنی کراہیت والی بات ہے، کتنی شرم والی بات ہے کہ آپ کی مسجد میں آپ کو علم دین حاصل کروانے کے لیے اگر کوئی شخص دور دراز مقام سے اپنے ماں باپ گھر دوار کو چھوڑ کر کے آیا ہے اور آپ کو علم دین سکھانا چاہتا ہے اور آپ اسے کتنی دور بھاگ رہے ہیں، جبکہ جو اہل علم ہوتے ہیں اور جو علم سے دور ہوتے ہیں ان کے بارے میں بتا دوں کہ ہمارے صحابہ کرام کے زمانے میں سفر کتنا مشکل تھا۔ نبی کے زمانے میں لوگ پیدل کہاں سے کہاں چلے جاتے تھے، علم حاصل کرنا بڑا مشکل تھا، بہت کٹھن دور تھا، لیکن صحابہ کرام کا حال کیا تھا کہ صرف ایک حدیث سماعت کرنے کے لیے، ایک حدیث کی جانکاری کے لیے مکہ المکرمہ کی سرزمین سے دمشق تک چلے جاتے تھے، اور وہیں تک نہیں بلکہ ملک شام اور ملک یمن تک جاتے تھے، یہاں تک صرف ایک حدیث حاصل کرنے کے لیے۔ آج تو سینکڑوں حدیث ہمیں اپنی مسجدوں میں، اپنے محلے کی مسجدوں میں سننے کو مل جاتی ہے، اس کے باوجود ہم اپنا چند منٹ کا وقت ان کو نہیں دے سکتے ہیں۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں۔ آپ ایک مرتبہ مہینوں کا سفر طے کر کے ملک شام پہنچے، اور جب ملک شام پہنچے تو وہاں ایک صحابی رسول رہتے تھے۔ کس لیے گئے؟ صرف ایک حدیث کو سننے کے لیے، اور وہ حدیث کون سی تھی؟ وہ حدیث ایسی حدیث تھی کہ جب نبی کی محفل لگی تھی تو اس وقت حضرت جابر بن عبداللہ اس میں غیر حاضر تھے، اور جب نبی نے حدیث کو بتایا تو انہوں نے اس کو سماعت نہیں کر پایا، کسی مصروفیات میں تھے یا کسی وجہ سے وہ اس محفل میں شامل نہ ہو سکے، بس وہ ایک حدیث ان کے پاس نہیں تھی۔ اور جب سنا کہ وہ حدیث سننے والے شخص اس سمے ملک شام میں رہتے ہیں تو مکہ المکرمہ کی سرزمین سے وہ پیدل چلے گئے، اور مہینوں کا سفر طے کرنے کے بعد ان کے دروازے پر جب پہنچے، ان کا دربان جب آیا ان صحابی رسول کا، تو آپ نے عرض کیا کہ میں ایک مسافر ہوں جو مکے کی سرزمین سے آیا ہوں اور حدیث رسول سننے کے لیے آیا ہوں۔ اندر حضرت عبداللہ بن انیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول تھے۔ جب ان کا دربان بتایا کہ مکہ المکرمہ کی سرزمین سے ایک صحابی رسول آئے ہیں، آپ سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں، تو آپ نے برجستہ فرمایا کیا وہ جابر بن عبداللہ تو نہیں ہیں؟ سوچئے ان کے علم کا حال، وہ حضرت جابر بن عبداللہ تو نہیں ہیں؟ دربان نے کہا ہاں کچھ ایسا ہی نام انہوں نے اپنا بتایا تھا۔ اب اس کے بعد دوبارہ دربان نہیں آیا، بلکہ وہ صحابی رسول حضرت عبداللہ بن انیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود دروازے پر تشریف لاتے ہیں، اور جیسے ہی تشریف لاتے ہیں سلام ہوتا ہے، معانقہ ہوتا ہے۔ اس کے باوجود آپ خیریت پوچھنے والے تھے، لیکن حضرت جابر بن عبداللہ نے منع کر دیا، اور آپ نے فرمایا سب سے پہلے آپ مجھ سے یہ بتا دیں کہ آپ وہ حدیث رسول جو آپ نے رسول سے ڈائریکٹ سنا ہے بس مجھے وہ بتا دیں، اور اس سے پہلے بتا دیں کہ میں نہ مر جاؤں اور آپ نہ انتقال کر جائیں، اس سے پہلے مجھے حدیث سنا دیجیے۔ سوچئے ایک حدیث کو حاصل کرنے کے لیے مہینوں کا سفر کر کے ملک شام پہنچ گئے تھے، اور علم جس کے پاس نہیں ہوتا ہے، جبکہ علم تجوید کا حاصل کرنا بھی ہمارے اوپر فرض ہے۔ اگر علم تجوید ہمارے پاس نہیں ہوگا تو ہم قرآن صحیح نہیں پڑھیں گے، اور جب قرآن صحیح نہیں پڑھیں گے تو ہماری نماز بھی درست نہیں ہوگی۔ اب
ایک سورہ ہے اما پارہ میں سورہ اخلاص، ہر شخص نماز میں پڑھتا ہوگا لیکن اس پر عمل نہیں کرتا۔ قل هو اللہ احد، پہلی آیت اس کی ہے، جس کا معنی ہے فرما دو اللہ ایک ہے۔ اگر آپ نے قل هو اللہ بڑا قاف سے ہے، قل هو اللہ احد، لیکن اگر وہی شخص علم تجوید کی جانکاری نہیں رکھتا ہے تو قل هو اللہ پڑھے گا، یعنی چھوٹے قاف سے پڑھے گا، اور جب چھوٹے قاف سے پڑھ دے گا تو معنی تبدیل ہو جائے گا، معنی بدل جائے گا، اور جب معنی بدل جائے گا تو آپ کی نماز بھی فاسد ہو جائے گی۔ جبکہ قل کا معنی ہے فرما دو، هو اللہ احد، اللہ ایک ہے، اور چھوٹے قاف سے جب پڑھ دے گا قل هو اللہ احد تو معنی بدل جائے گا۔ کیا ہوگا معنی؟ کھاؤ اللہ ایک ہے۔ سوچئے معنی میں کتنی تبدیل ہو گئی۔ کہاں ہے فرما دو، لیکن آپ جو تلاوت کر رہے ہیں اس کا ترجمہ بن رہا ہے کہ کھاؤ اللہ ایک ہے۔ کھانے کا ذکر، کل معنی کھانا ہوتا ہے، چھوٹے کاف والا۔ اسی وجہ سے علم تجوید کا حاصل کرنا بھی ہمارے اوپر فرض ہے، کیونکہ اگر ہم علم تجوید کی جانکاری نہیں رکھیں گے تو ہمارا قرآن کا پڑھنا درست نہیں ہوگا۔ پتہ چلا کہ ہم قرآن کی تلاوت کرتے ہیں تو ثواب کے بجائے عذاب بن جائے گا۔ اب وہی علم تجوید حاصل کروانے کے لیے، آپ کو بتانے کے لیے، آپ کو سمجھانے کے لیے کتنی دور دراز مقام سے لوگ مسجد میں، ہر محلے میں، تقریباً کئی محلوں میں دعوت اسلامی کی تنظیم چل رہی ہے، مدرسۃ البالغان کھلا ہوا ہے، لیکن لوگ کیا کرتے ہیں؟ اپنے آپ کو ظاہر کرتے ہیں کہ میں اس عمر میں کیسے حاصل کروں گا، مجھے شرم آتی ہے۔ جبکہ حدیث پاک ہے کیا اطلب العلم من المہدی الی اللحد، یعنی علم حاصل کرو ماں کی گود سے لے کر کے اور قبر میں جانے تک۔ اب شرم کی بات کہاں رہ گئی جب ہمارے نبی نے فرما دیا کہ آپ کو پوری زندگی میں کوئی اپنے عمر کی قید نہیں لگانی ہے کہ کب تک ہمیں علم حاصل کرنا، صرف بچپن کا عمر علم حاصل کرنے کا نہیں ہوتا ہے، آپ بڑھاپے تک، آپ جاگنے کے وقت تک آپ علم حاصل کر سکتے ہیں۔ ایک امام گزرے ہیں، امام محمد رضی اللہ تعالی عنہ، آپ جبکہ اپنے وقت کے امام تھے، آپ کے پاس علم کی کوئی کمی نہیں تھی، آپ نہ جانے کتنے ہزار حدیثوں کے حافظ تھے، آپ کے پاس علم کی کوئی کمی نہیں تھی، لیکن جب ان کے جاگنے کا وقت آتا ہے تو اپنے ایک شاگرد کو بلاتے ہیں اور کہتے ہیں شاید میں اب بچ نہ سکوں، میرا انتقال ہو جائے گا، رضاعت کے بارے میں کوئی مسئلہ تھا۔ انہوں نے کہا کہ بیٹا وہ مسئلہ کیسا مجھے بتا دو، یا وراثت کے بارے میں کوئی مسئلہ تھا، انہوں نے کہا بیٹا وراثت کے بارے میں جو مسئلہ تھا اسے مجھ سے پھر سے بتا دو۔ شاگرد نے کہا حضور آپ اور مجھ سے؟ کہا بیٹا اس کی بات نہیں ہے، میں صرف اپنے نبی کی حدیث پر عمل کرنا چاہتا ہوں کہ نبی نے فرمایا ہے اطلب العلم من المہدی الی اللحد، یعنی علم حاصل کرو ماں کی گود سے لے کر کے قبر کی لحد تک۔ تو میں اپنے جاگنے کے وقت میں، یعنی دنیا سے کوچ کرتے وقت میں علم حاصل کرنا چاہتا ہوں، اور جو ایسے ماحول میں علم حاصل کرتا ہے، حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کا حشر جو ہے شہید اور انبیاء کے درمیان کیا جائے گا، وہ شہیدوں اور انبیاء کرام کے درمیان اٹھایا جائے گا۔ سوچئے وقت کے اتنے بڑے امام تھے اور اپنے جاگنے کے وقت علم حاصل کر رہے ہیں تاکہ میرا شمار علم حاصل کرنے والوں میں ہو جائے۔ حضرت امام راضی ایک بہت پائے کے بزرگ گزرے ہیں، آپ کے پاس بھی علم کی کوئی کمی نہیں تھی، لیکن جب ابلیس لعین آپ کے سامنے ایک عالم بن کر کے آیا اور پوچھنے لگا اے امام راضی تم تو اپنے وقت کے امام ہو، آپ کے علم کا چرچا تو پوری دنیا میں مشہور ہے، آپ بتائیے اللہ ایک ہے، اس کا ثبوت آپ کے پاس ہے، کوئی دلیل ہے؟ انہوں نے ایک دلیل دی، 2 دلیل دی، 3 دلیلیں دی، 10 دلیلیں دی، یہاں تک کہ شیطان آپ کو ورغلاتا گیا، آپ دلیلوں پہ دلیلیں دیتے گئے کہ اللہ ایک ہے، یہاں تک کہ 365 دلیلیں آپ نے دی، اور اس کے باوجود وہ ابلیس آپ کے اس دلیل کو رد کرتا گیا۔ وہ ایک عالم کی شکل میں آیا تھا،
لیکن آپ کے ایک پیر و مرشد تھے، پیر ہو بھی تو ایسا ہو۔ حضرت نجم الدین کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک پیر اپنے مرید کے حالات کو مطالعہ کرتا رہتا ہے، مشاہدہ کرتا رہتا ہے، دیکھتا رہتا ہے۔ پیر بھی تھا تو ایسا پیر۔ حضرت نجم الدین کبریٰ جس وقت وہاں جہاں پر بھی موجود تھے، حضرت امام راضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سینکڑوں میل دوری پر تھے، اس کے باوجود اپنے شاگرد کے یہ حالات کو مطالعہ کر رہے تھے، دیکھ رہے تھے کہ ایک شیطان میرے مرید کو بہکانا چاہتا ہے، وقت کا امام ہے، علم کی کوئی کمی نہیں ہے، لیکن پھر بھی دلیلوں کو رد کرتا جا رہا ہے، یہ تو میرے مرید کو گمراہ کر دے گا۔ یہاں تک کہ حضرت نجم الدین کبریٰ وہیں سے فرماتے ہیں، اے بیٹا امام راضی کیوں نہیں کہہ دیتے میں اپنے رب کو ایک بغیر دلیل کے مانتا ہوں۔ آپ نے کہا، جیسے ہی آپ نے کہا جبکہ وہ شیطان لعین ایک عالم دین کی شکل میں آیا تھا، آپ نے کہا کہ میں اپنے خدا کو بغیر دلیل کے ایک مانتا ہوں۔ تب شیطان نے کہا، اے امام راضی آج تیرے پیر و مرشد نے تیرے ایمان کو بچا لیا، ورنہ سینکڑوں عالم دین کے ایمان کو میں برباد کر چکا ہوں۔ ایسے ہی میں نے برباد کر دیا ہے، سینکڑوں عالم دین کے ایمان کو میں چھین چکا ہوں، لیکن آج تیرے پیر و مرشد نے تجھے بچا لیا۔ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ اگر علم سے دور رہیں گے تو آپ کو صرف شیطان ہی نہیں بلکہ انسان بھی بہکا دے گا، انسان بھی اپنے بہکاوے میں لے لے گا۔ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جو لوگ آپ کے محلے میں، آپ کی مسجد میں آئے ہیں دور دراز سے علم حاصل دلوانے کے لیے، آپ کو علم تجوید بتانے کے لیے، آپ اس سے ہرگز شرم نہ کریں اور زیادہ سے زیادہ وقت دے کر کے اپنے آپ کو علم دین سے مزین کر لیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ ہم تمامی مسلمانوں کو نیک بنائے، ایک بنائے، صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ کیوں گر رہا؟ کب گرا؟ آج ہی ملا ہے، اعلان کر دیجیے پورے ہو گرا رہا بتا۔ صالح پور میں ایک عرس ہے 14، 15، 16، 17 نومبر کو، آپ تمام حضرات اس میں بھی شرکت فرمائیں۔ اور یہ 20 روپیہ کسی کا گر گیا ہے، جن کا ہوگا وہ حضرات لے لیں گے یا تو مسجد میں صدقہ کر دیں گے۔